السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک تیرا دل پگھلتا نہیں، نیکسٹ پارٹ۔ وہ نہا کر نکلا تو کافی حد تک اپنے غصے پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ چاہت میز پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کے اپنے قریب کیا۔ اس کے بہت قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے کا ہر نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگ۔ نہ جانے کس احساس کے تحت چاہت نے آنکھیں بند کر لیں۔ آئی لو یو جان، تم میری جان ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس نے چاہت کے بال کھولے اور اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے ان لمحات کا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کے محبت سے بولا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، کیا مصیبت ہے یار، سکون سے پیار بھی نہیں کرنے دو گے کیا؟ وہ بد مزہ ہو کر بولا، جبکہ اس کے اس طرح سے اچانک چھوڑنے پہ چاہت نہ جانے کون سی دنیا سے باہر نکلی۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقیناً چاہت کی ماں سے بات کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، رسم ہے آنٹی، اگر رسم ہے تو میں منع نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم ناشتہ نہیں کریں گے، موسیٰ بولا۔ یقیناً اس کی ماں ان دونوں کے لیے ناشتہ لے کے آ رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے اس کی طرف مڑا تو دیکھا چاہت آرام سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ چاہت، وہ آنٹی ناشتہ کرنے سے منع کر رہی تھی، ناشتہ لے کر آ رہی ہیں، یہ رسم ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، مجھے بھوک لگی ہے موسیٰ بھائی، میرا مطلب۔ وہ کنفیوز ہوئی، پہلی بار موسیٰ کو اس طرح مخاطب کر رہی تھی۔ موسیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تھوڑا سا صبر کر لو، تمہارے گھر والے آ رہے ہوں گے۔ میرے کوئی گھر والے نہیں ہیں اور نہ ہی میرا کوئی ان سے رشتہ ہے۔ ان سب نے مجھے مار دیا تو اب کیوں یہ رسمیں نبھانے آ رہے ہیں؟ چاہت، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، موسیٰ نے سمجھانا چاہا، لیکن وہ موسیٰ کی باتوں پر دھیان دیے بغیر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی باتوں کو سمجھ رہی ہے، لیکن اب اسے رشتوں پر اعتبار نہ رہا، مگر موسیٰ کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی اپنے پیار سے اسے واپس نارمل کر دے گا، جیسے پہلے ہر وقت ہنستی مسکراتی ضد کر کے اپنی بات منواتی تھی۔ بابا، یہ لڑکی نہیں مصیبت ہے، جب سے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے کالج کی گنڈی بن کر گھوم رہی ہے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی ڈرتے ہیں اس سے۔ آج وہ کیف کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب بابا نے پوچھا کہ نیا کالج کیسا ہے تو چاہت کی جگہ کیف شروع ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا بھائی نہیں بلکہ یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن۔ غلطی سے میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اس کی حالت خراب کر دیتی ہے۔ کیف نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے، تمہاری بہن تمہاری محافظ ہے، بابا نے مزے لیتے ہوئے چاہت کے اٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ کیف کی ساری شکایتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ بابا، اس کے ٹیچرز مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اسے کیمسٹری کے سپیلنگ تک نہیں آتا۔ میٹرک کیسے کلیئر کیا ہے اس نے؟ کیف نے موقع دیکھتے ہوئے ٹیچرز کی بھی شکایتیں بتا دیں۔ حد ہے، پیپرز میں نے دیے ہیں یا آپ نے؟ ٹیچرز کو یہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ خیر، میں خود ہی ٹیچرز سے بات کر لوں گی، چاہت نے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیچرز کو کچھ بھی کہنے کی، اور اب سے تم کیمسٹری میرے پاس پڑھو گی۔ خبردار جو میرا نام کالج میں خراب کرنے کی کوشش کی، تم اسی وقت کیمسٹری کی بک لے کے آؤ، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ جب اچانک اس کے گھر موسیٰ آ گیا، اسے دیکھتے ہی موسیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے آج جو اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ السلام علیکم موسیٰ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ چاہت کیف سے بہت بے تکلف تھی، لیکن وہ اس کا بھائی پلس کزن پلس بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن باہر کے لوگوں کو وہ لمٹ میں رکھتی تھی اور موسیٰ بھی باہر کے لوگوں میں شامل تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیفی بھائی کو لینے آئے ہوں گے نا؟ کیمسٹری سے جان چھڑانے کے لیے اسے بہانہ مل چکا تھا۔ ہاں، ہم باہر جانے والے تھے، موسیٰ نے بتایا۔ تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں تب تک اسے کیمسٹری پڑھا لوں، کیف نے کہا تو چاہت کا منہ بن گیا۔ نہیں نہیں بھائی جائیں، مجھے بعد میں پڑھا لینا، موسیٰ بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چاہت جلدی اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ جی نہیں، میں تمہیں پڑھا کر ہی جاؤں گا۔ بہت کوشش کے بعد بھی کیف نہ مانا تو اٹھ کے بکس لائی اور زمین پر بیٹھ کے پڑھنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن چاہت کو ایک لفظ سمجھ نہ آیا۔ اب کیف کو ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اب تک جو کچھ آتا ہے وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ چاہت پلیز دھیان دو، کیف نے غصے سے کہا۔ دے تو رہی ہوں، نہیں سمجھ آ رہا تو میں کیا کروں؟ چاہت نے روتی شکل بنا کر کہا، جس پر کیف کو مزید غصہ آیا۔ آپ نہیں پڑھا سکتے مجھے،
آپ کے بس کی بات نہیں ہے مجھے پڑھانا۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ ہاں مان گیا، تمہیں پڑھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، بہتر ہوگا کہ تم سائنس چھوڑ دو۔ اس نے چاہت کی ذہانت کے مطابق بات کی۔ اگر سائنس چھوڑ دی تو آپ کے کالج کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور میں اپنے بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی۔ وہ اپنے سگے بھائی کے اتنے قریب نہیں تھی جتنے کیف کے۔ کیف کو بھی اپنی بہن کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ آؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ وہ کب سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر آفر کی۔ آپ نہیں پڑھا سکتے مجھے، آپ لوگوں کی طرح بہت لائق نہیں ہوں۔ چاہت ذرا شرمندہ ہوئی، پھر سوچا اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے، ہر انسان بیسٹ تھوڑی ہوتا ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ اپنی کمی پر شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر یہ آپ کے بس کی بات نہ ہو اس پہ فخر کیا جانا چاہیے۔ یہ چاہت کی سوچ تھی اور اسے اپنے نالائق ہونے پہ فخر تھا۔ 3 گھنٹے سے پڑھانے کے بعد اب اسے کچھ سمجھ آنے لگا۔ موسیٰ تو نہیں تھکا لیکن چاہت پڑھ کے تھک گیا، جبکہ کیف اس کی ہمت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ وہ لوگ کتنی دیر سے بیٹھے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی وہ باہر نکلی۔ موسیٰ کو شرمندگی کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ بیٹا ہم چلتے ہیں، آسیہ بیگم بولی۔ نہیں آنٹی، تھوڑی دیر بیٹھیں، میں چاہت کو بلا کر لاتا ہوں، مصطفیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ہم سمجھ سکتے ہیں، چاہت اس وقت بہت پریشان ہے، ہم سے بہت ناراض ہے، اس کا حق بنتا ہے، عمر صاحب نے اداسی سے کہا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا انکل، پریشان نہ ہو، موسیٰ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے بیٹا، اسی لیے تو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن چاہت نے ابھی دروازہ نہ کھولا۔ اسے چاہت پہ غصہ آ رہا تھا لیکن وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ چاہت نے دروازہ کھول دیا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، تم صبح پارلر جانا، پھر میں وہاں سے تمہیں ہال میں لے جاؤں گا، موسیٰ نے بتایا تو چاہت نے بنا دیکھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے بھائیو کہاں ہیں؟ وہ پہلے کیف کی کلاس میں گئی، وہاں نہیں ملا تو کینٹین میں آئی۔ کینٹین میں تو وہ نہیں ملا لیکن موسیٰ نظر آ گیا۔ وہ آج آیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آئے؟ اگر نہیں آنا تھا تو مجھے بھی بتا دیتے، میں بھی چھٹی کر لیتی، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے۔ کیا کھاؤ گی؟ موسیٰ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ تو ایسے پوچھے ہیں جیسے میرا بل بھی آپ دیں گے، چاہت نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ روز کیف کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ ہاں میں دوں گا، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر منگوائے نا برگر، چاہت نے خوش ہو کر کہا۔ آپ اور کیف بھائیو ہمیشہ ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ کھیلتے بھی ہیں، آپ دونوں فورس بھی ساتھ جوائن کریں گے نا؟ چاہت نے برگر کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب کچھ ساتھ کرتے ہیں، مطلب ہر قدم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چاہت کو شاید کوئی بات نہیں سوجھ رہی تھی، موسیٰ کے لیے یہ لمحے کسی حسین خواب سے کم نہ تھے۔ نہیں، ہر قدم پر ساتھ نہیں، تمہارا کیفی بھائیو مجھ سے 1 قدم پیچھے، ہر چیز میں، جیسے پڑھائی میں، کھیل میں۔ موسیٰ کے انداز میں غرور صاف جھلک رہا تھا جو چاہت کو اچھا نہیں لگا۔ جی نہیں، میری کیفی بھائیو سب سے بیسٹ ہیں، آپ سے بھی، چاہت نے منہ گھسوڑتے ہوئے کہا، جس پر موسیٰ مسکرا دیا۔ اپنے بھائیوں سے پوچھو نا، موسیٰ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ضرور پوچھوں گی، لیکن آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے موسیٰ کے سر پر دھماکہ کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ لیکن کیوں؟ چاہت میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ موسیٰ صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں اپنے بھائی کے خلاف باتیں کرنے والوں سے بات نہیں کرتی، منہ بنا کر کہا۔ موسیٰ کا قہقہ بے ساختہ تھا، پھر دل میں ایک خواہش جاگی کہ کاش وہ اس کے لیے سب سے ایسے ہی لڑے۔ استغفراللہ، وہ بھائی ہے اس کا، اپنی سوچ پہ استغفار کر کے وہ آگے بڑھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، موسیٰ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ چاہت اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی فیملی میں سب لوگ آئے ہوئے تھے لیکن اس نے کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی ناراضگی بے جا تھی۔ یہ بات وہ سب جانتے تھے، وہ سب اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ چاہت یہ نہ چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ وہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس حادثے کے بعد اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی، ابھی تک تو کل کی تھکان بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ موسیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موسیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ موسیٰ کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا اور اس بات سے موسیٰ انجان نہ تھا۔ موسیٰ کمرے میں آیا تو وہ اسی طرح تیار بیٹھی تھی۔ ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ اچھا ہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھا۔
चाहत मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को समझो। चाहत मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पिछली ज़िंदगी में हुए हादसात को भूल के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजर सकती ना, तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसे खुद से करीब करते हुए इसके कान में सरगोशी की। मुझे नींद आ रही है। चाहत जल्दी से इसकी बाहों से निकली और अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया। कल रात इसने मूसा को खुद से करीब आने से ना रोका था और अब ये ग्रेस मूसा को अजीब लग रहा था। न जाने कितनी देर बाहर इसका इंतज़ार करता रहा। आखिर थक हार कर वो सो गया। जाने वो कब बाहर निकली और कल की तरह कोने पर सो गई, मूसा नहीं जानता था। आज फिर मूसा और कैफ की टीम का मैच था, लेकिन ये मैच बहुत ख़ास था क्योंकि आज आखिरी मैच था। इस मैच के कुछ ही दिनों के बाद मूसा और कैफ के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और इसके बाद वो दोनों ही कॉलेज छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे। मैच शुरू हो चुका था। कैफ हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ये आखिरी मैच जीतने की, लेकिन शायद इस बार भी इसकी जीत खुदा को मंजूर ना थी। वो आखिरी मैच भी हारा और इतने बुरे तरीके से हारा कि सिवाय शर्मिंदगी के इसके पास और कुछ ना बचा। इसके बावजूद भी चाहत इसी का साथ दे रही थी। कोई बात नहीं भाइयों, भरे भरे देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अगला मैच जीत जाएंगे। चाहत ने इसका हौसला बढ़ाया, जबकि बुरा तो इससे भी बहुत लगा। आज अपने भाई का काम बांट लो चाहत बीबी, मेरी ज़िंदगी में आओगी हमेशा के लिए, तब मेरे साथ मेरी जीत की खुशियां मनाना। मूसा सोचते हुए इनके करीब आ गया। चाहत मैडम ने इनकी तरफ देखना भी गवारा न किया। मैं तुम्हें कहता था ना चाहत, तुम्हारा भाई हमेशा मुझसे हारता आया है, मूसा ने कहा तो चाहत ने घूर के इसको देखा। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ये आखिरी मैच था जो मेरा भाई आपसे हारा है। इसके बाद हम सारे मैच आपसे जीत जाएंगे, है ना भैयू। वो इसकी बात पे मुस्कुरा कर कैफ को देखने लगी। हाँ चाहत, देखना मैं इसे ऐसा हराऊंगा सारी ज़िंदगी खेलने के काबिल नहीं रहेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कैफ का मूड बहुत ऑफ था, जबकि मूसा मुस्कुराते हुए अपने घर जाने लगा। मामा कब जाएंगी आप चाहत के घर? मैं चाहता हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। वो हमेशा कैफ के साथ रहती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है मैं इसे घुमाने के लिए लेके जाऊँ लॉन्ग ड्राइव पर, इसे अपने दिल का हाल बताऊँ, और आप हैं जो एक रिश्ता मांगने के लिए इतनी देर कर रही हैं। मूसा कभी कभी हंसते हंसते चाहत की शरारतें बताता तो कभी फिर अपनी माँ को चाहत के घर जाने को कहता। हाँ मेरा बच्चा, तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फोर्स ज्वाइन कर ले, फिर जाऊँगी ना तेरा रिश्ता लेके। और मुझे पता है उमर भाई मुझे इनकार नहीं करेंगे, अनीसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आज से नहीं बल्कि हमेशा से अपने बेटे की चाहत में दिलचस्पी जानती थी। मूसा ने इनसे कभी कुछ ना छुपाया था। तुम्हारी ये कल रात वाली हरकत का क्या मतलब निकालूं मैं? मूसा जब बाहर आया तो नाश्ता बना रही थी। कौन सी हरकत? मैंने क्या किया है? चाहत अनजान बनी। चाहत तुम जानती भी हो मैं रात को कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझसे छुप के वॉशरूम में बैठ जाने से तुम्हें तुम्हारे हर मसले का हल मिल जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। तुम मुझे उन मर्दों में से मत समझना जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। तुम मेरी बीवी हो और अपना हक लेने के लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। और जो हरकत तुमने कल की है वो दोबारा ना हो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। निकलो गमों की दुनिया से बाहर, बहुत खूबसूरत दुनिया है जो बाहें फैला के तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन तुम इसे वक्त देखोगे जब तुम अपनी माजी से निकलोगी। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कम है, वो बहुत है किसी भी इंसान को मौत तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर तुम वहीं रुक जाओगी, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगी, कैसे कटेगी ये ज़िंदगी? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ निभाऊंगा। निकलो अपनी माजी से, ऐसे नहीं चलेगा चाहत। वो कब से बोले जा रहा था जबकि चाहत अपने काम में मसरूफ़ थी। चाहत को इसकी बातों में कोई दिलचस्पी ना थी और ना ही वो सुन रही थी, और अगर सुन भी रही थी तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब दरवाज़ा बजा और मुलाजमा आ गई। इन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हुए 6 महीने गुजर चुके थे। यहाँ भी मूसा हर मामले में आगे था। यहाँ पर भी हर कोई मूसा का ही दीवाना था, जिससे वो कैफ को चिढ़ाता और गुस्से में इसे चैलेंज करता था, जिसको हार कर वो हर बार वाली बात कहता। मैं तुझे हर चीज़ से भारी हार दूंगा, हा हा, और मैं इसका इंतज़ार करूंगा। ये सब कुछ मूसा के लिए मजाक था, लेकिन कैफ के लिए कब ये सब कुछ अना का मसला बन गया, ये मूसा को समझ नहीं आया।
یہ سب کچھ تو صرف انجوائمنٹ کے لیے کرنا تھا، لیکن کیف کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اس وقت موسیٰ بھی نہیں سمجھ پا، اور جب اسے سمجھ آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ موسیٰ دوبارہ اس کے قریب نہ آیا۔ وہ چاہت کو وقت دے رہا تھا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، لیکن شاید چاہت کو اس وقت کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ موسیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا جتنا جلدی ہو سکے وہ اس رشتے کو سمجھ جائے، کیونکہ اگلی بار وہ اس کے قریب آنے کے لیے وہ اس کی ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ موسیٰ کی روٹین بہت ٹف تھی۔ وہ صبح جاتا اور رات دیر سے واپس آتا، کبھی تو ساری رات واپس نہ آتا۔ زیادہ تر اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، جس کے بعد دن میں گھر آ کے وہ زیادہ تر سویا رہتا۔ چاہت کے ماں باپ نے اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جب بھی چاہت سے ملنے آتے وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، جس کی وجہ سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ زندگی ایسے ہی بے رنگ کٹ رہی۔ چاہت کو لگ رہا تھا اس کی زندگی بے فضول ہے اور سارا دن گھر میں رہتی، مگر سارا کام ملازمہ کرتی۔ چاہت کے بہت کہنے کے بعد بھی موسیٰ نے ملازمہ کو نہیں نکالا۔ ہاں، لیکن اس نے کہا اگر تمہیں کام کرنے کا اتنا ہی من کرے تو میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا کرو۔ تو پھر چاہت کے لیے بس اتنا ہی کام ہوتا۔ وہ صبح اٹھ کے اس کے لیے ناشتہ بناتی اور شام میں موسیٰ کا کھانا خود بناتی۔ دن کو تو وہ کم ہی آتا، اور اگر کسی دن نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے آتا تو دوپہر کا کھانا کھاتا ہی